رحام، جو عالمی منظرنامے پہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اسپیشلی جو ایران جنگ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ڈی ایسکلیشن کی جانب بڑھے گی یا مزید اس میں اضافہ ہوگا عید کے بعد؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ جنہوں نے جنگ شروع کی ہے، جنہوں نے اٹیک کا آغاز کیا ہے، ان کی نیت جنگ روکنے کی یا اسٹیبلٹی لانے کی، ڈی ایسکلیشن کی نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے یہ اٹیکس جو ایک یونیلیٹرلی کیے ہیں، نیٹو کو آن بورڈ نہیں لیا، کسی کو بھی آن بورڈ نہیں لیا، اور بنجمن نیتن یاہو کے کہنے پر، ان کی زور پر، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پورے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیل دیا ہے، تو یہ ہماری مڈل ایسٹ کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے ایک پرابلم نہیں ہے۔ یہ اس کی تو جو آگ انہوں نے بھڑکائی ہے، اس کے تو انگارے بڑے دور دور تک جا رہے ہیں۔ تیل ابیب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اٹس اپ ان فلیمز، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ اتنی آسانی سے اس میں کوئی ڈی اسکلیٹ بھی ہوگی، اور میں نہیں سمجھتی کہ جو انہوں نے یہ فساد اب شروع کیا ہے یہ تھمے گا۔ اور جیسے ایران نے کہا ہے کہ جنگ آپ نے شروع کی ہے لیکن ختم کب ہوگی اس کا تو فیصلہ ہم کریں گے۔ اور جس طرح کی انہوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے، جس طرح سے ایران نے ریزسٹنس دکھائی ہے، آئی تھنک کہ فار دا ورلڈ دے بیکم اے ہیرو۔ اور اس وقت جو ایک حق اور باطن کی جو جنگ ہم تو کہتے ہی ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون بہادری دکھا رہا ہے اور کون ایک کاورڈلی اٹیک کر کے، اور اب گھبرا رہے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طریقے سے بیک آؤٹ کریں، اور ان کے لیے کوئی فیس سیونگ اس میں سے تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ لیکن نہ صرف وہ یہ جنگ جس مقصد سے انہوں نے کی تھی اس میں ہار رہے ہیں، یہ مڈ ٹرم الیکشنز جو یو ایس میں نومبر میں ہونے جا رہے تھے، اس میں بھی وہ ہار رہے ہیں۔ ان کے اپنے قریبی جو ساتھی ہیں وہ ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں بالکل جو کہ شاید ہمیں بتانی چاہیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے دو میجر پوزیشنز پہ اس قسم کی کنفیشنز آئے ہیں۔ تو لیکن آف کورس ساری دنیا کا اس میں قصور نہیں تھا کہ یہ جنگ شروع کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تو صرف لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ فلائٹس کا جو مسئلہ ہے، یا ایئرپورٹس جو بند ہیں، یا تیل کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے، یا تیل نہیں پہنچ رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ گیس جو سب سے بڑا نقصان اب ہوا ہے، کہ جو گیس اب فیلڈز کو انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس کی وجہ سے it's not only going to be petrol, it's not only going to be energy کہ جس سے فیکٹریاں چلتی ہیں، it's also going to be آپ کی غذا۔ اب یہ فوڈ پہ اٹیک ہوگا، کیونکہ دنیا آلریڈی ایک فوڈ شارٹیج سے گزر رہی تھی، اور اب جو یہ بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں آئل کے بھی اور گیس کے پرٹیکولرلی، اس کی وجہ سے آپ کی یوریا کی پرائسز بڑھیں گی۔ آپ کا جو کسان ہے وہ ہر جگہ، یورپ ہو یا پاکستان، انڈیا ہو، ہر جگہ یہ پرابلم ہوگی۔ اور ظاہر ہے معصوم لوگ اس میں مر بھی رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچیاں انہوں نے اتنی بے دردی سے شہید کر دی، خواتین، عام سویلینز افیکٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ غذائیت میں جو شارٹیج ہوگی اس کی وجہ سے کتنا یہ جو کولیٹرل ہے یہ پھیلے گا۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جون تک تو بہت ہی بری آبویس سچویشن ہے، لیکن شاید ہمیں پورا سال لگے ریکور کرنے میں، ریکور کرنے اگر میں۔ یہ جنگ ابھی اگلے ایک دو ہفتوں میں رک بھی جائے۔ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ۔ There is اچھا no middle ground. ریحام، اب چونکہ ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے بعد کچھ حالات بہتر کرے مشرق وسطیٰ مسلمان ممالک کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو خواتین ایک پروگرام میں موجود ہوں، اب چونکہ آج چاند رات بھی ہے اور اس کے بعد عید کی پریپریشنز بھی لوگ کر رہے ہیں، ہر صورتحال میں کر رہے ہیں، بہت میمز بھی آ رہی ہیں۔ سو آپ کی عید کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں، اور کیا عید سے پہلے آپ کی چاند رات پہ کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ دو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ چاند رات کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں، کیونکہ جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ میرا تو سارا سٹاف غائب ہوتا ہے چاند رات پہ اچھا۔ داڑھی بنوانے پہ۔ تو ایکچولی تو یہ ہم پہ ایک بہتان ہے آج کل۔ مرد حضرات جتنا ٹائم سیلون میں لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو چاند رات پہ تیاریاں ہوتی ہیں وہ آئی تھنک کہ اب حالات بہت مختلف ہو گئے ہیں۔ میری چاند رات کبھی اتنی میں نے ایکچولی کبھی چاند رات سچ کبھی بھی نہیں منائی، اور پہلے ایسے حالات تھے کہ کبھی کوئی چاند رات پہ لے کے نہیں گیا۔
اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا گلٹ فیل ہوتا ہے. دیکھیں عید تو ان کی ہے نا جن کے پاس جہاز ہے، اور جن کے پاس گاڑی کی پیٹرول نہیں ہے ان کی کیا عید. تو چاند رات میں میرا تو خیال ہے کہ اس بار سادگی سے ہی بالکل جن صحیح. کے پاس استطاعت ہے بھی تو ان کو بھی میرا خیال ہے کہ سادگی سے منانا چاہیے ہے. اور یہ جو نئے کپڑے اور نئی چوڑیاں اور نئے جوتے، یہ روز عید کی شاپنگ، اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می بیکاز میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگ اپنے شوق نہ پورے کریں، اتنی اور اداسی ہوتی ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت سادگی سے عید بھی اور چاند رات بھی مناؤں گی. آبزرو کریں گی. پچھلی عید بھی ایسی ہی منائی، اور مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا کیونکہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہم خواتین خاص طور پہ بہت زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے کپڑوں کا، بہت زیادہ ہم کپڑے جوڑے بناتے بہت ہیں. آئی مہنگے نو ہو میری گئے اس بہن دفعہ، بھی وہ بھی اس پہ بھی خفا سوشل ہوں گی. میڈیا پہ لوگ شور ہاں مچا رہے ہیں. ہاں، اور مہنگے ہو گئے ہیں، لیکن آئی ڈو تھنک کہ آئی نو کہ خواتین کے لیے اور کوئی انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے تو ایک بازار جانا ہی ہے اور کپڑے بنانا ہی. لیکن مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ کپڑے کچھ زیادہ بنائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں یہ سنبھالتے کہاں ہیں، کیونکہ مجھے تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ کپڑے پھر جاتے کہاں ہیں. ویئر از دس ون بلیک ہول جہاں یہ سارے کپڑے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ آئی وڈ لائک ٹو سجیسٹ ویری کائنڈلی اینڈ ویری پولائٹلی کہ مے بی کچھ کپڑے بنائیں آپ، 4-5 اچھے جوڑے بنائیں آپ مہینے کے، لیکن اس میں مہینہ نکالیں. بیکاز ہر کوئی یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور انسٹا پہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جو آپ کے لان کے سوٹس ہیں وہ جناب بنے بنائے جو ہیں، 25,000 سے آئی اوپر کین چلے ٹیل ہیں. یو ہاں. نہیں، بٹ آئی کین ٹیل یو دیٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ. آئی تھنک اٹس ویسٹ آف منی. 19,000 کا آپ کا سوٹ شروع ہو رہا ہے، کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل تو میں صحیح. تو آئی ایم کمپلیٹلی اگینسٹ اٹ اینڈ ہیٹ می. بٹ آئی ریئلی تھنک کہ کانفیڈینس ہونا چاہیے. سو آپ اپنی آپ آبائی اچھی شہر لگیں. جا کے منائیں گی یا پھر کراچی میں ہی رہیں گی؟ کہاں پہ عید جا کے منا رہی ہیں؟ اچھا بھائی، ہماری تو جو مدر ان لا ہے وہ عید امریکہ میں جا کے منا رہی ہیں، تو ہم اب کراچی جانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا، اور کراچی سارے پوچھ رہے تھے کہ جی کراچی میں آپ عید کریں گی، لیکن میں نے چونکہ اتنا ٹائم کراچی کو دے دیا تو عید میں آئی وڈ لائک کہ گاؤں میں کروں، کیونکہ ہماری کم ہی وقت ایسا ملتا ہے. تو عید کا ایسا ٹائم ہوتا ہے جب اتنی کوئی مصروفیات نہیں ہوتی، تو آئی لائک کہ میں فیملی کے ساتھ جو بچی کچی اب فیملی ہے یہاں پہ، اور آئی ریئلی لائک اٹ کہ تھوڑا آج سا بھی کوئی فرق محسوس ایک دو کرتی لوگوں ہیں کے گاؤں ساتھ. کی عید میں اور شہر کی عید میں؟ جب آپ آبویسلی آپ تو جاتی ہیں تو تھوڑا بہت کوئی فرق اور پیورٹی میں فرق نظر آتا ہے؟ آئی تھنک کہ عید ہمارے اربن سینٹرز میں، جس پہ اگین یہ کنٹروورشل ہو جائے گا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اربن اور رورل کا فرق ہے. آئی تھنک فیملیز کا یا ایک کلچر کا فرق ہے. تو ہمارے گھر میں جیسے عید ہوتی تھی وہ میں بہت مس کرتی ہوں، اور گاؤں میں ویسی ہی عید ہوتی ہے. یعنی کہ عید بناؤ سوار پہ اتنی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو کھانا کھلانے پہ یا عید کی نماز پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ ایک عید کی نماز نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک کلچر ہے کہ آپ روز ہی چونکہ جماعت جا رہے ہوتے ہیں، آپ روز ہی فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو عید کا مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ آپ نے اسی مسجد میں اعتکاف کیا ہوتا ہے، آپ نے اسی مسجد میں تراویاں پڑھی ہوتی ہیں، آپ نے اسی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی ہوتی ہے، فجر پڑھی ہوتی ہے. تو وہ ایک وائب ذرا ڈفرنٹ ہوتی ہے. اربن سینٹرز میں تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہے عید، کیونکہ اکثر اگر لوگ عید کی نماز پہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور پھر لاسٹ گھر آ منٹ کے سو ڈھونڈ رہے جاتے ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا بناوٹی ہوتی ہے کہ ٹرالی سجی سجائی آتی ہے، لیکن وہ جو دل سے ایک آؤ بھگت کی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی. وہ تو نہیں ہمارے ہوتی. گھر میں عید بہت ہی امیڈیٹ فیملی کے ساتھ ہوتی ہے. میرے بھانجے اسلام آباد میں ہیں، ان کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، یا ہم کہیں تھوڑا سا بہت ہی مطلب سادہ طریقے سے کرتے ہیں، بہت بالکل کوئی صحیح. لیوش طریقے سے نہیں کرتے. لیکن آئی ڈو کوک آن عید، اچھا. اینڈ دیٹس پروبیبلی ون آف دا فیو اوکیزنس کہ جب بیکاز بچے میرے ہاتھ کے کوکنگ کے عادی ہیں، تو دے ڈو لائک اٹ. تو آئی ڈو لائک ٹو کوک مائی سیلف آن عید، چاہے بالکل چھوٹی عید صحیح. ہو یا بڑی عید ہو. بہت